ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف تقریباً 70 میزائل داغے، جبکہ گلف میں قائم امریکی تنصیبات کو بھی بنایا گیا نشانہ۔ اسرائیل میں پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کیے جانے کے بعد دہلی سے تل ابیب جانے والی ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ درمیانی راستے سے ہی واپس دہلی لوٹی، جبکہ حیدرآباد سے بھی گلف کے لیے کئی پروازیں کر دی گئی منسوخ۔ آؤٹر رنگ روڈ کی حدود میں آنے والی 3 میونسپل کارپوریشنز کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ایکٹ کی جگہ نیا کور اربن ایکٹ تیار کرنے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت۔ وزیر دامودر راج نرسمہا نے کنگ کوٹی اسپتال میں ریاست گیر HPV ویکسینیشن مہم کا کیا آغاز اور اپیل کی کہ 14 سالہ بچیوں کو ویکسین ضرور دلوائیں۔ راہل گاندھی 2 مارچ کو تلنگانہ کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف تقریباً 70 بالسٹک میزائل داغے۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا سمیت کئی شہروں میں سائرن بج اٹھے اور شہریوں کو فوری طور پر شیلٹرز میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج IDF نے میزائل لانچ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب IRGC کے مطابق ڈرون اور میزائل حملوں کی پہلی لہر مکمل ہو چکی ہے، تاہم نقصانات کی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔ اسرائیل نے اپنے اینٹی میزائل دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے اور بعض میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کشیدگی کے بعد خطے میں جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں پر بھی بڑے پیمانے پر میزائل حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق بحرین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، عراق اور کویت میں قائم امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد پورے خطے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ تاہم جانی یا مالی نقصان کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے، تاہم خطے میں سیکیورٹی صورتحال نہایت حساس بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل میں پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کیے جانے کے بعد دہلی سے تل ابیب جانے والی ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ درمیانی راستے سے ہی واپس دہلی لوٹ آئی۔ ایئر انڈیا کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 28 فروری کو دہلی سے تل ابیب جانے والی پرواز نمبر AI-139 درمیانی راستے سے ہی دہلی کے لیے واپس موڑ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں فضائی حدود بند کیے جانے اور مسافروں و عملے کی حفاظت کے پیش نظر پرواز واپس آ رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیل نے ہفتے کو اپنی فضائی حدود شہری پروازوں کے لیے بند کر دی اور ایران پر حملہ کیا ہے۔ ترجمان نے جاری بیان میں غیر متوقع صورتحال کے باعث مسافروں کو پیش آئی تکلیف پر افسوس کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایئر انڈیا حفاظت کے اعلیٰ ترین معیار پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کے شمش آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کئی پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا، جس میں انڈیگو حیدرآباد دوحہ، انڈیگو حیدرآباد شارجہ، ایئر انڈیا حیدرآباد دبئی، انڈیگو حیدرآباد ابوظہبی، انڈیگو حیدرآباد کویت، انڈیگو حیدرآباد دمام، انڈیگو حیدرآباد راس الخیمہ اور انڈیگو ابوظہبی حیدرآباد شامل ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ آؤٹر رنگ روڈ کی حدود میں آنے والے 3 میونسپل کارپوریشنز کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ایکٹ کی جگہ نیا کور اربن ایکٹ تیار کیا جائے۔ اس ایکٹ کے تحت تعمیراتی اجازت نامے، فیس، ترقیاتی کاموں کے نظم و نسق اور دیگر امور کو منظم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کور اربن ایریا میں صفائی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ کچرے کی مناسب جگہوں کی نشاندہی کے بعد غیر مجاز طور پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جبکہ سڑکوں کی تعمیر میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کی مدت کار طے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ شہر کے تمام اسٹریٹ لائٹس کو ڈیش بورڈ سے منسلک کیا جائے اور ہوٹلوں کے کچن میں CC کیمرے نصب کر کے انہیں کمانڈ کنٹرول سینٹر سے جوڑا جائے تاکہ فوڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہیں بلند عمارتوں کے لیے جدید فائر سیفٹی آلات کی فراہمی، بڑی جھیلوں اور تالابوں کی خوبصورتی و ترقی اور مختلف محکموں کے تحت آنے والی سڑکوں کو میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے تحت لانے کی بھی ہدایت دی تاکہ ترقیاتی کاموں میں یکسانیت اور رفتار پیدا ہو۔
تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں موسم نے غیر معمولی رخ اختیار کر لیا ہے۔ ایک جانب دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب خلیج بنگال میں بننے والے موسمی دباؤ کے باعث کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ حیدرآباد، عادل آباد، نظام آباد، کھمم اور ورنگل میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا، جبکہ بعض اضلاع میں گرج و چمک اور تیز ہواؤں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے رائلسیما علاقوں خصوصاً کرنول، اننت پور اور کڑپا میں گرمی کی لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب وجے واڑہ، گنٹور اور وشاکھاپٹنم میں اچانک بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے، جس سے موسم میں دوہری کیفیت پیدا ہو گئی۔ ماہرین زراعت نے کسانوں کو کٹی ہوئی فصلیں محفوظ مقام پر رکھنے کا مشورہ دیا، کیونکہ بارش اور ژالہ باری سے نقصان کا خدشہ ہے۔ طبی ماہرین نے بھی خبردار کیا کہ دن کی گرمی اور رات کی ٹھنڈ کے باعث وائرل بخار بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا شہری احتیاط برتیں، زیادہ پانی پئیں اور دھوپ سے بچیں۔ حیدرآباد کے کنگ کوٹھی اسپتال میں ریاست کی HPV ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا گیا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے ویکسین حاصل کرنے والی بچیوں کو سرٹیفکیٹ پیش کیے۔ یہ مہم 3 ماہ تک جاری رہے گی۔ پہلے مرحلے میں سرکاری جنرل اسپتالوں، ایریا اسپتالوں اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز میں ویکسین دستیاب رہے گی۔ بعد ازاں اسے تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز تک توسیع دی جائے گی۔ حکومت کے مطابق تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ 14 سال کی بچیوں کو مفت ویکسین دی جائے گی۔ وزیر صحت نے کہا کہ تلنگانہ میں ہر سال تقریباً 55 سے 60 ہزار کینسر کیسز درج ہوتے ہیں، جس سے بچاؤ کے لیے یہ ویکسین مؤثر اقدام ہے۔ حکومت نے جامع کینسر پالیسی تیار کرتے ہوئے ہر ضلع میں ڈے کیئر کینسر سینٹرز، موبائل اسکریننگ یونٹس اور آروگیہ مہیلا کلینکس کے ذریعے اسکریننگ کو وسعت دی ہے، جبکہ والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ 14 سالہ بچیوں کو ویکسین ضرور دلوائیں۔ ضلع سنگاریڈی کے سداسو پیٹ میں ہفتے کے روز ایک تیز رفتار لاری کی لاپرواہی ڈرائیونگ کے باعث RTC بس سے ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 15 مسافر زخمی ہو گئے۔ لاری سداسو پیٹ سے ظہیر آباد کی جانب جا رہی تھی، جبکہ بس ظہیر آباد سے سداسو پیٹ آ رہی تھی۔ حادثے میں بس کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور مرکزی دروازہ خراب ہونے کے باعث مسافروں کو مقامی افراد کی مدد سے ڈرائیور کے دروازے سے باہر نکالا گیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے سرکاری دواخانہ سداسو پیٹ منتقل کر دیا گیا، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی 2 مارچ کو تلنگانہ کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ ضلع وقارآباد کے اننتگیری میں منعقد ہونے والے DCC صدور کے تربیتی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ شیڈول کے مطابق وہ صبح 7:10 پر دہلی سے روانہ ہو کر 9:20 پر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اس کے بعد وہ خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اننتگیری جائیں گے، جہاں صبح 10:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک انڈین نیشنل کانگریس کے ضلعی صدور کے تربیتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پروگرام میں وہ پارٹی کے استحکام اور آئندہ حکمت عملی پر قائدین کی رہنمائی کریں گے۔ شام 4:30 بجے پروگرام کے اختتام کے بعد وہ واپس حیدرآباد پہنچ کر 5:30 پر دہلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ دورے کے پیش نظر تلنگانہ کانگریس کی جانب سے وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے سخت اقدامات کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع میں واقع سوریا شری فائر سروس فیکٹری میں ہفتے کی دوپہر تقریباً 2 بجے زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک اور 8 شدید زخمی ہو گئے۔ آگ لگنے سے علاقے میں گہرا دھواں پھیل گیا، جبکہ دھماکے کی آواز 5 کلومیٹر تک سنائی دی۔ قریبی اسکولوں کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ نے 2 فائر انجنوں کے ساتھ آگ بجھانے کا کام شروع کیا۔ وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے واقعے کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے فوری امدادی اقدامات کی ہدایت دی، جبکہ وزیر داخلہ انیتا کو موقع پر روانہ کیا گیا۔ ضلع SP اور کلکٹر پہلے ہی جائے حادثے پر موجود ہیں اور راحت کی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔
جٹ چلہ کے محلہ اندرا نگر میں واقع سید منزل میں چاند راست سے نماز تراویح کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جہاں روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کا اہتمام رہا، جبکہ اس سال تقریباً 140 تا 160 مصلیوں نے باقاعدگی سے تراویح ادا کی۔ کل حافظ عبید اللہ نے نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم سنانے کی عظیم سعادت حاصل کی۔ جلسے میں مولانا برہان الدین اور دیگر معززین نے شرکت کی، جبکہ اختتام پر حافظ صاحب کی گلپوشی کی گئی۔ اس موقع پر مولانا الحاج عبدالہادی اور دیگر موجود تھے۔ تقریباً 10 سال قبل مہدی پٹنم سابقہ ہمایوں نگر پولیس حدود میں پیش آئے دوہرے قتل کیس میں مقامی عدالت نے ملزم شیخ حسین 56 سالہ کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی اور 1000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 1 ماہ کی سادہ قید کا حکم دیا گیا۔ پولیس اور سرکاری وکیل کے بیان کے مطابق 4 جون 2015 کو ملے پلی کے قریب زیر تعمیر عمارت میں پیش آئے واقعے میں زخمی خاتون سلطانہ بیگم نے مرنے سے قبل بیان دیا تھا کہ ملزم اسے ہراساں کر رہا تھا اور انکار پر حملہ کیا، جس میں ان کا شوہر ہلاک ہو گیا۔ کیس کی سائنسی بنیادوں پر تفتیش اس وقت کے انسپکٹر ایس روندر نے کی، جبکہ ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر اے فنی کمار نے مؤثر پیروی انجام دی۔ اس موقع پر پولیس عہدیداروں کی بہترین کارکردگی پر مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ ظہیر آباد کی قدیم مسجد بغدادی میں جمعہ کی شب نماز تراویح کے دوران روح پرور ماحول میں ختم قرآن کی بابرکت تقریب منعقد ہوئی۔ مفتی الیاس احمد نے روزانہ 3 پارے سناتے ہوئے قرآن مجید مکمل کیا۔ تقریب کے دوران سید حسام الدین قادری صاحب برادر سجادہ نشین نے مفتی محمد الیاس احمد، حافظ محمد شکیل نوری مؤذن مسجد بغدادی اور محمد خیر الدین نائب مؤذن کی گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نذرانہ بھی پیش کیا۔ بعد ازاں ظہیر آباد کے نومنتخب مسلم اراکین بلدیہ بشمول صدر نشین بلدیہ محمد یونس اور ارکان بلدیہ محمد جمیل، محمد غوث الدین غوری، محمد جہانگیر قریشی، محمد جاوید، محمد خواجہ میاں، محمد ذاکر، محمد زاہد، سید عتیق حقانی، محمد نظام الدین قادری، محمد اکرم، محمد رفیع اور محمد جعفر کی گلپوشی و شال پوشی گورے میاں سکندر کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ نظامت کے فرائض سید فرحان قادری بغدادی نے انجام دیے۔ جناب سید شاہ حسام الدین قادری صاحب تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ جناب حافظ شکیل صاحب سے خواہش کی جاتی ہے، حافظ شکیل صاحب کو تہنیت پیش۔ جناب حافظ شکیل صاحب مؤذن مسجد بغدادی۔ تمام اراکین بلدیہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کی گلپوشی جناب گورے میاں صاحب سکندر۔ جناب محمد مبین احمد صاحب قاسمی جو اس تراویح میں مسجد کے تراویح پانی ہے، تراویح کے یہاں کی 3 آپ سکندر کر رہے ہیں۔ خوشی کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس مسجد بغدادی میں۔ میں سب سے پہلے ہمارے ہر دل عزیز صدر نشین بلدیہ جناب محمد یونس صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ جناب محمد یونس صاحب صدر نشین بلدیہ ظہیر آباد صاحب بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور امام صاحب کو نذرانہ دے رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ میں اس طرح جناب محمد یونس صاحب کا جناب محمد یونس صاحب کی گلپوشی کریں گے۔ ایک منٹ۔ صدر نشین بلدیہ ظہیر آباد جناب محمد صاحب بڑے ہی مخلص اور ہمدرد صدر نشین بنے ہیں ظہیر آباد کے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قوموں میں آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کی طرف تقریباً 70 میزائل داغے، جبکہ گلف میں قائم امریکی تنصیبات کو بھی بنایا گیا نشانہ۔ اسرائیل میں پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کیے جانے کے بعد دہلی سے تل ابیب جانے والی ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ درمیانی راستے سے ہی واپس دہلی لوٹی۔
जबकि हैदराबाद से भी गल्फ के लिए कई परवाज़ें कर दी गई मनसूख। आउटर रिंग रोड की हदूद में आने वाली 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की जगह नया कोर अर्बन एक्ट तैयार करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने किंग कोठी अस्पताल में रियासत गिर HPV वैक्सीनेशन मुहिम का किया आगाज़ और अपील की कि 14 साल बच्चियों को वैक्सीन ज़रूर दिलवाएं। राहुल गांधी 2 मार्च को तेलंगाना का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमदान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है अपना नया ग्रैंड शोरूम और साथ ही लेकर आया है नए जबरदस्त डिस्काउंट्स अप टू 50% ऑफ। जी हाँ, अप टू 50% ऑफ ऑन जेंट्स रेडीमेड कुर्तास एंड पठानीस, अप टू 50% ऑफ ऑन शर्टिंग फैब्रिक्स। अब अपना पसंदीदा कुर्ता या पठानी बनवाएं और भी कम दाम में। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड्स कुर्तास, पठानीस एंड थोप्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन जेंट्स थोप्स। इस रमदान हर स्टाइल होगा खास, हर शॉपिंग होगी फायदेमंद और हर लुक बनेगा यादगार। ज्यादा स्पेस, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा सेविंग्स। सफा गारमेंट्स का नया शोरूम है आपकी शख्सियत का नया एड्रेस। तो देर किस बात की, रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाएं। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनरवा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल, टोली चौकी।